وصیت نامے پہ آپ عمل کیوں نہ کر لیں؟ یہ سب بیکار ہے جب تک کہ ان سب کے ساتھ ایک چیز نہ ہو، مقدس اردبیلی۔ اتنے عظیم عالم کا میں نے نام لیا کہ میں تو اگر کسی کو مقدس کہوں تو میرے اس جملے کی حیثیت کیا ہے، لیکن یہ وہ عظیم مرجع کہ ہمارے مراجع کرام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، چاہے وہ سید سیستانی ہو، چاہے آغا محسن الحکیم ہو، چاہے آغا خوئی، وہ جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں ان کا نام نہیں لکھتے، قال المقدس، مقدس نے یہ کہا۔ جب یہ آ جائے مقدس نے کہا ہے تو اس سے مراد صرف ایک شخصیت، وہ مقدس اردبیلی جو مولا کے حرم میں دفن ہے۔ آج مرد ان کی قبر کی زیارت نہیں کر سکتے، لیکن خواتین ان کی قبر کی زیارت کر سکتی، یہ الگ بات ہے، نہیں کرتی۔ مقدس اردبیلی کتنے عظیم مرجع اور کتنے عظیم عالم تھے۔ علم کے اعتبار سے بھی ان کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اور تقدس کے اعتبار سے یہی نہیں کا واقعہ۔ وہ کیا واقعہ ہے کہ یہ کربلا میں رہتے ہیں، مولا کی زیارت کے لیے نجف جاتے ہیں۔ اس وقت کا تذکرہ ہے جب یہ کربلا میں رہتے تھے، نجف جاتے ہیں۔ ایک مرجع ہمارے شہر میں آ رہا، چاند کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم بھی اس کا استقبال کرتے، لیکن مقدس اردبیلی جیسا مرجع آ رہا ہے، نجف میں یہ خبر پہنچ گئی۔ پرانا زمانہ، بہت پرانا بھی نہیں ہے، 200-300 سال پہلے، لیکن موبائل نہیں ہے، ٹیکسٹ میسج نہیں جا سکتا، انٹرنیٹ نہیں، بس یہ پتا چلا کربلا سے آ جانا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ جو ان کی ایک عادت کہ ہر شب جمعہ یا ہر نوچندی شب جمعہ بہرحال آنا، لوگ استقبال کے لیے دروازے پہ موجود۔ اس وقت نجف شہر کی 4 دیواری تھی اور دروازے تھے، بہت دیر ہو گئی، مقدس نظر نہیں آیا۔ خیریت تو ہے، کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوگی، راستے میں کوئی نقصان؟ یہ ان کا واقعہ ہر ایک نے سنا۔ اب لوگ پریشان ہیں۔ آخر بہت دیر بعد جب مایوس ہو کے اپنی جگہ سے ہٹنے لگے تو دیکھا کہ مقدس آ رہے ہیں اور پیدل آ رہے ہیں اور بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ لیکن پیدل آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ مرزا حسین نوری نے 112 سال پہلے نجف سے کربلا پیدل جانے کا ایک طریقہ قائم کیا تھا جس پہ لوگ آج تک عمل کر رہے ہیں۔ اس پہلے عالم جنہوں نے اس پہ عمل کیا مرزا حسین نوری۔ تو اب پیدل، اچھا یہ واقعہ ان سے پہلے کا ہے، ابھی مرزا حسین نوری پیدا بھی نہیں ہوئے، 200 سال پہلے کی بات، لیکن پھر بھی لوگ پیدل آ جاتے تھے۔ پیدل آنے پہ تعجب نہیں ہے، ساتھ میں سواری کا جانور بھی ہے جو خالی ہے۔ اچھا حج میں یہ مستحب ہے، یاد رکھیے گا، حج میں یہ ہے کہ پیدل حج کرو مگر سواری بھی ساتھ میں لو۔ اور یہ سب سے پہلے یہ سلسلہ شروع کیا ان آقا حسن مجتبیٰ نے جن کی ولادت کی محفل سے میری اس سال کی تقریریں شروع ہوئی۔ پیدل حج کرتے تھے، سواری ساتھ میں ہوتی تھی، تو وہاں تو حج، اور حج میں یہ آج تک اسی لیے مستحب کہ امام کا عمل تھا، اس کی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پیدل چلو کنجوسی کی وجہ سے نام اسلام کا دے دو۔ ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ کام کرنا ہے پیسہ بچانے کے لیے، 200 درہم بچ جائیں گے، 300 درہم بچ جائیں گے، اور کوئی پوچھے تو کنجوسی مت بتاؤ، کہا نہیں تو اسلام میں مستحب۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی دین کا نام لے کر جو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ حاصل کرتے ہیں، تو سواری ساتھ میں لے کے چلو تاکہ پتہ چلے کہ پیسہ بچانا جو مقصد نہیں ہے، اللہ کی زیادہ سے زیادہ خوشنودی حاصل کرنا۔ مگر زیارت میں تو ایسا مسئلہ نہیں، سواری ساتھ میں، خود پیدل آ رہے ہیں۔ گھبرا کے لوگوں نے کہا کہ خیریت تو ہے، اور اس سے پہلے ہر دفعہ سواری پر آتے تھے۔ کہا کہ ہاں 2 چیزیں ٹکرا گئی تھی، اب میں دونوں کو جمع کرنے کی وجہ سے پیدل چلا ہوں۔ کہا کیا ٹکرا گئی تھی؟ کہا جب میں کربلا سے چل رہا تھا تو سواری کرائے پہ لینے گئے، جو ٹرانسپورٹ کمپنی کا مالک تھا اس نے، پرانا زمانہ ہے یعنی گھوڑے، گدھے، خچر، کہا کہ یہ جانور میں دے رہا ہوں لیکن یہ بتائیے اس پہ کتنا وزن کتنا رکھیں گے؟ آدمی کا الگ کرایہ، وزن کا الگ کرایہ۔ شاید آپ کو معلوم ہو، میں نے تو نہیں لیکن میرے والدین نے سفر کیا ہے اور آپ کے بزرگوں نے بھی کیا ہو، جب ہوائی جہاز بھی ویٹ کے حساب سے چلتا تھا، جب آپ کو بٹھاتے تھے پہلے آپ کا ویٹ کرتے تھے کہ کتنا آپ کا وزن ہے پھر جہاز اڑے گا۔ آج بھی ہیلی کاپٹر کا یہی اصول ہے۔ تو اب سواری کے جانور ہیں، کہا وزن کیا، کون سا وہاں رہنے جا رہا ہوں، جاؤں گا زیارت کروں گا واپس آ جاؤں گا، اسی طرح جا رہا ہوں، تیار ہو کے آیا ہوں، اسی طرح واپس آؤں، سر سے پیر تک دیکھا، اچھا کچھ نہیں۔ یہ نیل بیگج کی اصطلاح آج کی نہیں ہے، یہ پہلے سے سلسلہ چلا رہا، کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح جا رہا ہوں اور آ رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا پھر اتنا کرایہ ہوگا، لے جائیے میری سواری۔
وہ گدھا یا خچر لے کے میں چلا. نجف کے بہت قریب پہنچا تو راستے میں ایک مومن نظر آیا جو بار بار اشارہ کر رہا ہے لوگوں کو کہ رکے رکے, کوئی نہیں رک رہا ہے. مومن تھا, میں رک گیا. ایک مرتبہ پوچھا کیا بات, اس نے دیکھا گھبرا گیا, ہمارا مرجے, لیکن اس لیے رک گیا. میں نے کہا نہیں بتاؤ کیا بات. کہا کہ نہیں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو کیا زحمت. کہا نہیں بتاؤ تو صحیح. کہا ایک بہت ارجنٹ ٹائپ کا خط ہے. اب کوریئر سروس بھی نہیں تھی آج سے 300 سال پہلے. یہ نجف مجھے آج کسی صورت میں پہنچانا, لیکن یہاں پہ میں ایسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں کہ اپنے گھر کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں, اس لیے اس راستے پہ رکا ہوں کہ نجف بہت زیادہ دور تو ہے نہیں, شاید کوئی میری بات سن کے میرا یہ کام کر دے. میں نے کہا لاؤ پھر مجھے دو, مومن کا کام ہے, مومن کی خدمت ہے, مومن کی خاطر ایک مسئلہ تو آپ کو اچھی طرح یاد ہے. ایسے مسئلے بہت لوگوں کو یاد ہوتے ہیں. میں نے شروع میں بھی اسی تطفیف والی آیت میں کہا اپنے مطلب کے مسئلے بہت یاد ہوتے ہیں. سنت روزہ اگر مومن آپ کو دعوت دے تو توڑ دیجیے گا, یہ مسئلہ ہر ایک کو یاد. واجب روزے کے مسئلے کسی کو یاد نہیں ہوتے سوائے چند لوگوں. سنت روزے کے بھی باقی مسئلے یاد نہیں, روزہ توڑنے کا مسئلہ ضرور یاد. روزہ رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد. اب میں تو کراچی میں رضویہ سوسائٹی میں رہتا ہوں, رضویہ ہے, جعفر طیار ہے, انچولی ہے, وہاں تو لوگ پان لے کے سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے, جو مومن نکلے گا پیشکش کریں گے بسم اللہ یہ کھائیے اور روزہ توڑی. تم ہمارا روزہ توڑواؤ, ہم تمہارا روزہ توڑوائیں گے. ہمارے مراجع کا فتویٰ ہے کہ یہ والی دعوت مومن اس میں شامل نہیں, بلکہ ابھی میں یہاں آنے سے پہلے آغا سیستانی کی ویب سائٹ پہ ان کے مسائل دیکھ رہا تھا, جو اتھینٹک ویب سائٹ ہے. ہر ویب سائٹ تو اتھینٹک بھی نہیں. لکھا کہ یہ والا اس میں نہیں آتا جو خالی روزہ توڑوانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے. خیر اب یہ تفصیلات کا موقع نہیں ہے, ویسے ہی 40 منٹ ہو گئے. آپ گھڑی نہیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن میں گھڑی دیکھ رہا ہوں, تو 40 منٹ ہو گئے. لیکن یہ بات تو پوری کر لوں, کہا کہ روزہ توڑ دیا کرو مومن کا دل نہ ٹوٹنے پائے. ایک مسئلہ ہے اپنی جگہ. طواف, خانہ خدا کا طواف کر رہے ہو, سنتی طواف. مومن کو کوئی مسئلہ پیش آئے توڑ دو طواف, جاؤ جا کر پہلے اس کی خدمت کرو. اسی انداز سے اعتکاف, خود آقا حسن کا واقعہ. اعتکاف میں بیٹھے تھے, ایک مومن آگے بڑھا, آقا حسین کے پاس گیا, کہا مولا میرا ایک کام ہے. کہا چلو تمہارا مسئلہ حل کرو. جب آ رہے تھے تو اسی مسجد کے قریب سے گزرے, دیکھا حسن پہلے بیٹھے. کہا کہ جب تو اسی راستے سے آیا تو پہلے تو میرا بھائی حسن نظر آیا ہوگا, اسے چھوڑ کے مجھ تک کیوں آیا؟ کہا مولا وہ تو اعتکاف میں بیٹھے تھے, انہیں میں کیا زحمت دیتا. کہ یہ تمہارا خیال ہے, اگر تم جاتے میرے بھائی حسن کے پاس, وہ اپنا اعتکاف چھوڑ کے تمہاری مدد کے لیے تمہارے ساتھ آتے, اعتکاف کرو تو ایک کا ثواب ہے, مومن کی خاطر اعتکاف سے نکل جاؤ تو ایک اعتکاف پر 70,000 اعتکاف کا ثواب ملا کرتا ہے. تو یہ اتنی ساری روایتیں ہمارے پاس. وہ جو طواف کی بات میں نے کہی وہ بھی معصوم کا واقعہ. ایک بہت ہی پریشان حال آدمی صحن کعبہ میں آئے. اچھا کعبے کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے, مکے میں مقیم لوگ کم ہیں, مسافر ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں. اس وقت ماشاءاللہ مکہ کتنا بھرا ہوا, مکے شہر کی آبادی سے زیادہ باہر والے آئے ہوئے ہیں, یہ ہمیشہ ہوتا. تو وہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کا نہ کوئی دوست نہ رشتہ دار نہ جاننے والا, صحن کعبہ میں آیا, چاروں طرف دیکھ رہا, طواف کرتے ہوئے چوتھے امام مل گئے. ایک مرتبہ دوڑ کے گیا, کہا فرزند رسول میں تو نہیں جانتا, آپ تو جانتے, کوئی ہے یہاں پہ اپنا مومن؟ کہا یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا مولا میرا ایک ضروری کام ہے, بہت اہم مسئلہ ہے, مدد چاہیے مجھے. امام نے کہا تو کسی اور مومن کی بات کیوں پوچھ رہے, میں تو موجود. گھبرا کے کہا مولا ایک تو آپ میرے آقا اور مولا ہے, پھر آپ طواف کر رہے ہیں, آپ کا طواف کیا توڑواؤ؟ امام نے طواف توڑ دیا اور کہا یاد رکھو اگر میں یہ طواف مکمل کرتا تو ایک طواف پر 1 کا ثواب ملتا, طواف میں نے توڑ دیا تو ہر طواف پر 70,000 حجوں کا ثواب ملا, 70,000 عمروں کا ثواب ملا, 70,000 طواف کا ثواب ملا, 70,000 جہاد راہ خدا کا ثواب ملا. تو خالص زبان ہی سے ارشاد نہیں فرما رہے, معصومین عمل بھی کر کے دے رہے. مومن کی مدد, مومن کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی بات نہیں کر رہے امام معصوم. تو اب ایک مرتبہ مقدس نے کہا کہ مومن نے یہ خط مجھے دیا, 2 حق یہاں پہ ٹکرا رہے ہیں. اگر میں مومن کو منع کر دوں کہ نہیں بھائی میں نہیں لے جاتا تمہارا خط وغیرہ, تو یہ اس کا دل ٹوٹے گا, اس کا مسئلہ رکے گا. اور اگر خط لے لوں تو سواری کے مالک نے پہلے پوچھا تھا اس پہ آپ کو کتنا وزن رکھنا, میں نے کہا کچھ نہیں رکھنا, جس حالت میں تمہارے سامنے اسی حالت میں جاؤں گا اور آؤں گا. اگر یہ لفافہ یہ انوالپ لے کر میں بیٹھ گیا
تو وہ جو کرایہ میں نے دیا اور جو مالک سے میرا وعدہ ہوا یہ اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی. خط نہیں لیتا ہوں تو مومن کا حق ٹوٹے گا, خط لے لیتا ہوں تو سواری کے مالک سے کیا ہوا ایگریمنٹ ٹوٹ جائے گا. دونوں کو جمع کرنے کا ایک ہی طریقہ, خط لے بھی لیا لیکن اس کے بعد اس کی سواری پہ نہیں بیٹھا, سارا فاصلہ پیدل طے کر کے میں اس نجف میں آیا ہوں. وہاں تو اتنی احتیاط, یہاں ملین درہم اور 2 ملین درہم کوئی کسی کا ڈکار جائے. ویسے ذرا سے کھانے پینے میں احتیاطی ہو جائے, مولانا میدے میں درد ہو رہا, کوئی لکڑ ہضم پتھر ہضم ٹائپ کی کوئی دوا ہے, کوئی ایک کوک ووک پی لیں گے تو یہ کھٹی ڈکاریں آنا بند ہو جائیں گے. لیکن حق مومن کے بارے میں میدا اتنا طاقتور ہے. کسی کی جائیداد غصب کر لی, کسی کا مکان غصب کر لیا, کسی کا بزنس غصب کر لیا, کسی کے پیسے لے کے واپس نہیں کیے اور مومن کو احساس تک نہیں ہوتا. مقدس بھی اسی امام معصوم کے ماننے والے ہیں, ہم بھی اسی امام معصوم کے ماننے والے ہیں. وہ ایک لفافے کے بارے میں سواری کے مالک کا حق ضائع ہونے سے ڈر رہے ہیں. ہم تو پوری سواری ہی غائب کر دیں, پتا چلے کہ گھوڑا ملا پھر مالک کو واپس گھوڑا نہ ملے. تو اب مقدس سے اردبیلی اتنا عظیم عالم, اتنا عظیم عالم, اور اللہ کے یہاں رتبہ اسی بات پہ ملتا ہے. نماز شب کے لیے نجف کے صحن میں گئے. پہلا پرانا زمانہ یہ واش بیسن وغیرہ تو ہوتے نہیں, کنویں میں ڈول ڈالا, پانی نکال کے وضو کر, پورا ڈول جواہرات سے بھرا ہوا آیا, واپس الٹ دیا. خداوندہ جواہرات لے کے میں کیا کروں گا, اس سے تو وضو تک نہیں کیا جا سکتا, مجھے تو وہ پانی چاہیے جس سے وضو کر کے میں تیری بارگاہ میں سجدہ کروں. یہ ہے مقدس اردبیلی کا رتبہ, یہ مقدس اردبیلی. اتنے مقدس اور اتنے مولائی کربلا میں جب رہتے تھے اور بعد میں جب کبھی زیارت میں جاتے ہیں. بھئی انسان کی ضروریات میں ایک ٹوائلٹ یا واش روم جانا بھی, جب کربلا میں رہتے تھے تب بھی کربلا سے 12 فرسخ دور جاتے تھے اور اس کے بعد ضروریات پوری کر کے واپس آتے تھے. ہم 1 ہفتے یا 5 دن کربلا میں قیام میں اس کو نہیں نبھا سکتے. انہوں نے کتنے سال گزارے, کہا کیوں, کہا یہ مقدس سرزمین, اس پہ آقا کے گھر والوں کا خون بہا. اور پرانی جب یہ جنگ کربلا ہوئی اس کے بعد 12 فرسخ تک شہر کربلا تھا, میں ڈرتا اور گھبراتا ہوں, پتہ نہیں کون سے شہید کا کون سا خون کہاں پہ گرا ہوگا. تو جو کربلا کا باہر کا میدان ہے وہاں تک جاتا اور پھر واپس آتا ہوں. مولائی کتنے, بڑے سے بڑا مولائی بھی مجھے اس معیار پہ پورا اترتا آج نظر نہیں آتا. 3 دن اسٹیم, 5 دن سے زیادہ کربلا میں آج کل کون ٹھہرتا. عبادت گزار اتنے ہیں, حق مومن کا خیال کرنے والے اتنے ہیں. مرنے کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا, اسی عام آدمی نے نہیں دیکھا. جیسے سید سیستانی کو خواب میں آغا خوئی آئے, یعنی ان کے بعد جو مرجے بنے جو انہی کے شاگرد تھے. مرجے کے بعد مرجے کا بیٹا مرجے نہیں بنتا, یہ پیری مریدی نہیں, یہ علم کا میدان ہے. جو علم میں زیادہ ہے وہ مرجے بنے گا. انہی کے شاگرد خواب میں دیکھا امیر علام, اور بڑی اچھی حالت میں دیکھا اپنے استاد کو. وہ تو پہلے ہی سے پتا تھا کہ اچھی حالت میں ہوں گے, مگر ایک مرتبہ کہا کہ اے مقدس اتنا بہتر آپ کا رتبہ, ساری زندگی آپ کے اعمال کی اللہ نے بہترین جزا دی. اس وقت بھی نجف میں کھڑے نظر آئے مقدس. بھئی مرنے کے بعد تو آدمی جنت میں پہنچ جاتا ہے, چاہے وہ وادی السلام والی جنت. تو یہ نجف میں روزے میں کیوں کھڑے نظر آئے, اس لیے دونوں ایک ہی بات. جنت علی کے روزے کا نام ہے, علی کا روزہ جنت ہے, ایک ہی چیز ہے, کوئی فرق ہی نہیں ہے. نہیں فرق ہے, جنت کا رتبہ بھی کم ہے. جہاں جنت میں علی جس جگہ بیٹھے ہوں گے اس کا رتبہ باقی جنت سے بھی زیادہ. یہ روایت کا لفظ, یہ روایت کا لفظ ہے. جب وہ درخت گرا تھا جو مدینے کی مسجد میں تھا, پیغمبر نے دفن کیا تو یہی جملہ کہا تھا. لیکن خیر اب اتنی ساری باتیں نہیں. تو اب جنت میں ہے لیکن مولا کے روزے میں شاگرد, لیکن ایسا شاگرد جو خود مر جائے. کہا کہ آپ بہت اچھی جگہ پر ہیں, آپ کے اعمال, کہا نہیں یہ بات نہیں کرو, اعمال سب اپنی جگہ, جو کچھ مجھے فائدہ ملا اس کی محبت سے ملا. یہ کہہ کے زری کی جانب اشارہ کیا. میری نمازیں مجھے جنت میں نہ پہنچا سکی, میری عبادتیں مجھے جنت میں نہ پہنچا سکی, میرا یہ تقویٰ مجھے جنت میں نہ پہنچا سکا. جس چیز نے مجھے جنت میں پہنچایا وہ امیر المومنین کی محبت ہے. اتنا عظیم مرجع یہ جملہ کہہ رہا. اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہے کہ باقی ساری عبادتیں غلط ہیں, ساری نیکیاں وہ کاؤنٹ ہوں گی, مگر جب تک کہ ان کے ساتھ محبت اہل بیت شامل نہ ہو اس وقت تک نیکیوں کا کوئی اجر و کوئی ثواب نہیں ہے. تو اب اپنی نمازوں
اپنے روزے کو، اپنی عبادتوں کو، اپنے شب اعمال شب قدر کو، اپنے حج کو، اپنے حقوق الناس کو، اپنے تقوی کو، مومنین کے جھگڑے طے کرانے، وہ ساری عبادتوں کو اہم سمجھے، لیکن ان سب کے ساتھ اہل بیت کی محبت ہونا چاہیے۔ علی نہیں تو سارے اعمال بالکل بیکار ہیں۔ مقدس اردبیلی کا یہ پیغام ذہن میں رکھتے ہوئے اس سلسلے کی آخری بات، یہ جو آج